بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ حضرت سلیمان علیہ السلام عظیم بادشاہ ہیں جنہوں نے پوری زمین پر حکومت کی، جن کی حکومت سے پہلے سکندر اعظم، چنگیز خان اور شارلین کی حکومت چھوٹی معلوم ہوتی ہے۔ نہ صرف انسان بلکہ جنات، حیوانات اور تمام مخلوقات آپ کے تابع تھی۔ اس ویڈیو میں ہم اللہ کے اس عظیم نبی اور بادشاہ کی پراسرار موت کی مکمل کہانی جانیں گے۔ حضرت سلیمان علیہ السلام کی موت کا عجیب واقعہ۔ حضرت سلیمان علیہ السلام حضرت داؤد علیہ السلام کے بیٹے، جسے تاریخ سلیمان ابن داؤد کے نام سے جانتی ہے۔ اللہ نے حضرت سلیمان علیہ السلام کو بے مثال حکومت اور سلطنت عطا کی تھی۔ آپ کی حکومت نہ صرف انسانوں بلکہ جنات اور حیوانات پر بھی تھی۔ داؤد علیہ السلام کی حکومت کے وقت سے ہی جنات آل داؤد کے تابع تھے۔ اس وقت پہاڑوں میں رہنے والے دیو ہیکل جنات انسانی بستیوں میں آنا شروع ہوئے اور حضرت داؤد علیہ السلام کے فرما بردار ہو گئے۔ حضرت داؤد علیہ السلام نے اپنے بیٹے حضرت سلیمان علیہ السلام کے لیے بھی دعا فرمائی کہ جس طرح اللہ نے انہیں نعمتیں عطا کی، ان کے جانشین کو بھی ان نعمتوں سے سرفراز فرمائے۔ حضرت سلیمان علیہ السلام تمام مخلوقات پر حکومت کرنا، لہذا سلیمان علیہ السلام کے دور حکومت میں بھی یہ جنات نوکر چاکر کی طرح آپ کے دربار میں حاضر رہتے اور آپ کا حکم بجا لاتے تھے۔ یہ حضرت سلیمان علیہ السلام کے حکم پر بڑی بڑی عمارتیں اور محل بناتے تھے۔ ان جناتوں میں بہت سارے کافر اور سرکش بھی تھے، لیکن اس کے باوجود وہ حضرت سلیمان علیہ السلام کے فرما بردار تھے۔ مگر ان تمام نعمتوں کے باوجود موت سے حضرت سلیمان علیہ السلام کو بھی نجات نہ تھی، اور یہ موت آپ کو بھی ایک مقررہ وقت پر آنی تھی۔ دراصل ملک شام میں جس جگہ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اپنا خیمہ گاڑا تھا، اسی جگہ حضرت سلیمان علیہ السلام کے والد حضرت داؤد علیہ السلام نے عبادت کے لیے عظیم بیت المقدس کی بنیاد رکھی۔ مگر عمارت پوری ہونے سے قبل ہی حضرت داؤد علیہ السلام کی وفات کا وقت آ پہنچا، اور آپ نے اپنے بیٹے اور جانشین حضرت سلیمان علیہ السلام کو اس مقدس عمارت کو مکمل کرنے کی وصیت فرمائی۔ چونکہ دیو اور سرکش جنات حضرت سلیمان علیہ السلام کے تابع تھے، لہٰذا آپ نے انہیں اس مسجد کی تعمیر کے کاموں پر مقرر فرما دیا۔ حضرت سلیمان علیہ السلام کے فرمان بردار جنات، تاریخی شواہد سے پتہ چلتا ہے کہ ادوام کے علاقوں میں بڑی بڑی کانیں تھیں جن سے پتھر اور طرح طرح کے معدنیات نکالے جاتے تھے، جو انسانوں کے بس کی بات نہیں ہے۔ ان جنوں میں بعض غوطہ خور بھی تھے جو سمندر کے تہہ پر غوطہ لگا کر قیمتی پتھر لاتے اور حضرت سلیمان علیہ السلام کی خدمت میں پیش کرتے تھے۔ بیت المقدس کی تعمیر کے لیے بھی یہ جنات دور دراز کے علاقوں سے بڑی بڑی چٹانیں اٹھا کر لایا کرتے تھے اور مسجد کی بنیادوں اور ستونوں کی بنیاد رکھا کرتے۔ ان بڑے اور عظیم چٹانوں کو آج بھی مسجد الاقصیٰ کے اندرونی حصوں میں دیکھا جا سکتا ہے۔ حضرت سلیمان علیہ السلام کے خوف سے یہ جنات کام کیا کرتے تھے، یہاں تک کہ حضرت سلیمان علیہ السلام کی وفات کا وقت بھی قریب آ گیا مگر عمارت مکمل نہ ہو سکی۔ آپ نے دعا فرمائی کہ یا اللہ، میری موت جنوں کی جماعت پر ظاہر نہ ہو، تاکہ وہ برابر عمارت مکمل کرنے کے کام میں لگے رہے، کیونکہ اگر جنات کو حضرت سلیمان علیہ السلام کی وفات کا علم ہوا جاتا تو وہ فوراً کام چھوڑ دیتے اور تعمیر ادھوری رہ جاتی۔ لوگوں کا یہ بھی ماننا تھا کہ جنات کے پاس علم غیب ہے
اور وہ ہر چیز سے باخبر ہے۔ لہٰذا حضرت سلیمان علیہ السلام نے دعا کی کہ ان سبھی کا علم غیب کا جو دعویٰ ہے وہ بھی باطل ٹھہر جائے۔ حضرت سلیمان علیہ السلام نے ملک الموت سے کہا کہ میری موت کا وقت مجھے کچھ عرصہ پہلے ہی بتا دینا۔ لہٰذا ملک الموت ایک دن آپ کے پاس تشریف لائے اور اللہ کا حکم سنا دیا کہ عنقریب آپ کی موت ہونے والی ہے۔ حضرت سلیمان علیہ السلام کی وفات ایک روایت کے مطابق ایک دفعہ اللہ کے نبی حضرت سلیمان علیہ السلام نماز ادا فرما رہے تھے تو سامنے ایک درخت اگایا۔ حضرت سلیمان علیہ السلام نے اس سے پوچھا کہ تیرا نام کیا ہے؟ اس درخت نے کہا حروب۔ آپ نے پوچھا تو کس چیز کے لیے ہے، دوا کے لیے یا نسل بڑھانے کے لیے؟ پودے نے کہا گھر کی خرابی اور ویرانی کے لیے۔ حضرت سلیمان علیہ السلام سمجھ گئے کہ آپ کی وفات کا وقت قریب آ پہنچ چکا ہے۔ حضرت سلیمان علیہ السلام نے جناتوں کو ایک شیشے کا مکان بنانے کا حکم دیا۔ آپ وہاں داخل ہوئے اور اپنے اعصاب پر ٹیک لگا کر اللہ کی عبادت میں مشغول ہو گئے۔ اسی دوران آپ کی روح قبض کر لی گئی، لیکن اس لکڑی کے عصا کے سہارے حضرت سلیمان علیہ السلام اسی طرح کھڑے رہے اور جنات ادھر ادھر دیکھ کر آپ کو زندہ سمجھ کر اپنے کاموں میں مشغول رہے۔ جنات یہ سمجھ رہے تھے کہ آپ زندہ کھڑے ہیں اور عبادت میں مصروف ہیں۔ آپ اسی حالت میں ایک لمبے عرصے تک کھڑے رہے۔ مفسرین نے لکھا کہ حضرت سلیمان علیہ السلام اس حالت میں 1 یا 2 ماہ کھڑے رہے۔ بعض نے لکھا کہ آپ 1 سال اس عصا کے سہارے کھڑے رہے۔ اس سے جناتوں کو کوئی حیرت بھی نہ ہوئی، کیونکہ وہ کئی بار دیکھ چکے تھے کہ حضرت سلیمان علیہ السلام 1 مہینے بالکل کبھی کبھی 2 ماہ تک برابر عبادت میں کھڑے رہے کرتے تھے۔ چونکہ انبیاء کرام کے جسم مبارک زمین کی مٹی نہیں کھا سکتی، نہ ہی عام انسان کی طرح خراب ہوتی ہے، جیسا کہ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، بے شک اللہ نے زمین پر حرام کر دیا ہے کہ وہ انبیاء کے جسموں کو کھائے۔ لہٰذا حضرت سلیمان علیہ السلام اسی حالت میں وہاں کھڑے رہے یہاں تک کہ حضرت سلیمان علیہ السلام عصا کے سہارے کھڑے تھے۔ لکڑی کے اس عصا کو دیمک نے کھانا شروع کر دیا۔ عصا آخر کمزور ہو کر ٹوٹ گیا اور آپ کا جسم مبارک زمین پر آ گیا۔ اس وقت جنوں کی جماعت اور تمام انسانوں کو یہ علم ہوا کہ آپ کی وفات ہو چکی ہے۔ حضرت سلیمان علیہ السلام کی وفات کے اس عجیب واقعے نے اس چیز کی بھی حقیقت کھول دی کہ خوب جنات کو بھی پتہ چل گیا اور سب انسانوں کو بھی کہ جنات عالم الغیب نہیں ہیں، کیونکہ اگر انہیں غیب کا علم ہوتا تو حضرت سلیمان علیہ السلام کی موت سے 1 سال پہلے ہی باخبر ہو جاتے۔ پھر جب ہم نے اس پر موت کا حکم بھیجا، جنوں کو اس کی موت نہ بتائی مگر زمین کی دیمک نے اس کا عصا کاٹی تھی۔ پھر جب سلیمان زمین پر آئے، جنوں کی حقیقت کھل گئی۔ اگر غیب جانتے ہوتے تو اس خواری کے عذاب میں نہ ہوتے۔ معزز دوستو، اگر آپ لوگوں کو میری ویڈیو اچھی لگی ہو تو میرے چینل کو سبسکرائب کریں، بیل کا آئیکن ضرور دبائیں۔